الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. سورۃ قمر آج شروع ہو رہی ہے. قمر اس کے اندر جو لفظ ہے اس کا نام دیا گیا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. قمر جو ہے وہ چاند کو کہتے ہیں. اس سورت کا شان نزول اس طرح ہے کہ بڑے بڑے کافر جمع تھے. ابو جہل اور اس کی کابینہ، بڑے بڑے مکے کے جو کافر تھے وہ سب جمع تھے. انہوں نے مشورہ کیا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیز کا مطالبہ کریں تاکہ وہ پورا نہ کر سکے اور پھر ہمیں مذاق اڑانے کا اور ان کو جھٹلانے کا موقع ملے. تو رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند چڑھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف یوں اشارہ فرمایا اور چاند جو تھا وہ 2 ٹکڑے ہو. 14ویں کا چاند 2 ٹکڑے ہو. ایک ٹکڑا ادھر گیا اور دوسرا ٹکڑا ایک مشرق کی طرف اور دوسرا. اور لوگوں نے دیکھا، سب نے دیکھا، سب کے سامنے ہوا، پھر آ کے جڑ گئے، پھر چاند پورا ہو گیا. تو اس کا ذکر اللہ پاک اس طرح فرماتے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. قریب ہے قیامت اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. یعنی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہیں. اقتربت الساعۃ، قیامت قریب ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اچھا، انہوں نے پھر باہر سے آنے والوں سے پوچھنا شروع کیا، جو قافلے باہر سے آ رہے تھے، تم نے دیکھا ہے؟ تو جن لوگوں نے دیکھا تھا کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ سارے دیکھیں. کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. تو کس نے دیکھا ہے؟ اب رات کا وقت ہے تو ضروری نہیں کہ سارے لوگ اوپر آسمان کی طرف دیکھیں. جو اس وقت موجود تھے جنہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھ لیا. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ساری دنیا میں ایک طرح کی رات ہو. کہیں رات ہوتی ہے، کہیں وہ آدھی رات ہوتی ہے، کہیں صبح ہوتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ساری دنیا دیکھے. ہاں، البتہ تاریخ فرشتہ ایک کتاب ہے جو کہ ہندوستان میں لکھی گئی ہے، اور وہاں کا ایک راجا تھا مالابار. ایک جگہ ہے مالابار، ہندوستان میں ایک جگہ کا نام ہے مالابار. اس کا راجا تھا. وہ اپنے جو اس کی کنیزیں تھی یا راجیانیاں تھی وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ. اس نے دیکھا، کیونکہ وہ رات کو جاگ رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے. بھارت میں
تو کئی عرصے کے بعد عرب سے کچھ لوگ آئے تجارت کی غرض سے، تو اس راجا سے بھی ملے۔ تو راجا نے کہا کہ اس طرح کوئی واقعہ ہوا ہے عرب میں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، ہمارے ایک نبی ہے، وہ آئے ہیں، ان پہ معجزہ ہوا ہے اور چاند اور ٹکڑے ہوا ہے۔ اس نے وہ تاریخ اپنے پاس لکھ لی تھی۔ تو یہ راجا جو تھا وہ مسلمان ہو گیا، ہاں جی، پورا گھرانہ اس کا مسلمان ہو گیا۔ اور جنہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ابو جہل نے آمنے سامنے، ان کو توفیق نہیں، وہ مسلمان نہ ہو سکے، اور یہ بہارت میں آ کے مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہے، وانشق القمر، اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو بہت بڑا معجزہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بے شمار معجزے ہیں، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے۔ فرمائے وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور جب یہ لوگ کسی نشانی کو دیکھیں ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے، يُعْرِضُوا، تو یہ منہ موڑ لیتے ہیں، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں تو چلتا ہوا جادو ہے۔ یعنی اس معجزے کو انہوں نے کیا نام دیا؟ جادو کا نام، یہ تو جادو ہے۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اللہ فرماتے ہیں وَكَذَّبُوا، اور جھٹلایا انہوں نے، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنے خواہشات کی پیروی، حقیقت کو جھٹلایا اور جو دل میں آیا اس کو مانا۔ آج بھی اسی طرح ہوتا ہے، جو ہمارے دل میں ہوتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، جو اصل ہوتا ہے اس کی نہ تحقیق کرتے ہیں اور نہ جناب اس کو مانتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، جب کسی نشانی کو دیکھتے ہیں تو منہ موڑتے ہیں، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور جھٹلایا انہوں نے اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر بات کے لیے تو ایک وقت مقرر ہے، ہر بات نے اپنے مقررہ وقت پر ہونا ہے۔ تو یہ بات انہوں نے کہی اور یہ بات ان کے سامنے پوری ہو گئی۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ان کے پاس اور بے شمار خبریں آئیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ موجود تھا۔ اللہ نے ڈانٹا کہ یہ کام، بہت سے قوموں کی خبریں آئیں، ہمارے پاس بھی آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، بے شمار قوموں کی خبریں آئیں جس میں ڈانٹ موجود تھا کہ اللہ کی طرف سے کہ یہ کرو گے تو اس کا انجام برا ہوگا۔ حکمت بالغہ، کھلی حقیقت تھی، حکمت پہنچی ہوئی حکمت ان باتوں کے اندر تھی۔ فما تغنی النذر، لیکن اس ڈرانے نے ان کو فائدہ نہیں دیا، اس ڈرانے نے ان کو فائدہ، بے شمار لوگوں کی خبریں آئیں لیکن اس ڈرانے نے ان کو فائدہ نہیں دیا۔ تو اللہ پاک اپنے نبی سے فرماتے کہ آپ نے پریشان نہیں ہو، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ان کو چھوڑ دیں، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، بھئی نصیحت کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، واعظ و نصیحت کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرے۔ اگلا نہیں مانتا تو اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، جاؤ گے کدھر؟ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی فتول عنہم، چھوڑ دیں ان کو۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف ان کو پکارے گا، آپ ان کو چھوڑ دیں اس دن تک۔ اور ناگوار پکارنے والا کون ہوگا؟ اسرافیل۔ جب اسرافیل بغل بجائے گا تو یہ دوڑے گی، ایک ناگوار آواز آئے گی جس طرح کہتے ہیں اور بڑی سخت آواز آئی، ہم تو ڈر گئے، اس طرح ایک آواز آئے گی۔ فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ، کہ ان کو اس آواز جو ان کو ناگوار آواز آئے گی اس دن تک آپ ان کو چھوڑ دیں۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ،
اس دن آنکھیں نیچے کیے ہوئے ہوں گے۔ شرمندہ آدمی پھر کیا کرتا ہے؟ سر جھکاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہم سے کوئی جرم ہوتا ہے تھانے میں یا پولیس کے سامنے، سب کیا کرتے ہیں؟ جسے آنکھیں سر جھکا ہوا ہوتا ہے، جب پکڑ ہوتی ہے نا، ویسے بھی جرگہ ہوتا ہے مسلمانوں کا، اور اس میں ایک آدمی گناہگار ہے، وہ پتہ بھی چل گیا، وہ پھر بیچارہ کیا کرتا ہے؟ وہ سر نیچے کی، فرمایا خش عن ابصارہم، ان کی آنکھیں ایک دن نیچے ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی، یخرجون من الاجداث، اور قبروں سے نکلیں گے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور قبروں سے، یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، جس طرح کے منتشر ٹڈیاں ہوتی ہیں۔ اور ٹڈیاں جب آتی ہیں تو ان کو کوئی ترتیب تو نہیں ہوتی، کوئی ادھر پڑھ رہی ہے، کوئی ادھر پڑھ رہی ہے، تو یہ انسان بھی اس دن ٹڈیوں کی طرف پڑے ہوئے ہو۔ خش عن ابصارہم، آنکھیں نیچے ہوئے ہوں گی، اور یخرجون من الاجداث، اس کا مطلب ہے کہ عرب کے لوگ جو تھے وہ بھی دفناتے تھے، قبریں تھیں ان کی، اس لیے اللہ نے قبروں کا ذکر کیا۔ یہ نہیں ہے کہ جلے ہوئے آئیں گے، جو ہندو جلاتے ہیں نا وہ غلط کرتے ہیں۔ جو بھی بڑی بڑی آسمانی کتابوں والے قومیں گزری ہیں، یہودی گزرے ہیں، عیسائی گزرے ہیں، مسلمان ہیں تو اپنے مردوں کو دفناتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں یخرجون من الاجداث، وہ قبروں سے نکلیں گے، کأنہم جراد منتشر، جس طرح بکھرے ہوئے ٹڈیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں مہطعین الی الداعی، وہ جو آواز دے رہا ہوگا نا، مہطعین یعنی آواز کون سے؟ اسرافیل کی جو آواز آ رہی ہوگی، اس آواز کے پیچھے بھاگیں گے۔ اب یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے جی؟ کہاں سے آ رہی ہے جی؟ دیکھو جی، اس گلی میں، اس گلی میں، ادھر سے، تو اس آواز کے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے، مہطعین الی الداعی، اور فرمایا یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اور کافر اس دن کہیں گے یہ تو بڑا سخت دن ہے، یہ تو بڑا سخت دن، یقول الکافرون ھذا یوم عسر۔ تو یہ ہے کہ سورۃ قمر میں چاند کے دو ٹکڑے ہونے اور قیامت کے آنے اور حقیقت کا سامنا کرنے کا بیان ہمارے سامنے آیا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔